الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری، بزرگی، تمام قسم کی حمد و ثنا، تحلیل و تقدیس اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو اکیلا ہے، تنے تنہا ہے اور پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، نافع بھی ہے، ضار بھی ہے. ہر قسم کے اختیارات اسی کے پاس ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی کفو، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. وہ اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق پوری دنیا کا نظام کو چلا رہا ہے. وہ فعال لما یرید بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے. اپنے بندوں کے اعمال، اپنے بندوں کے حرکات و سکنات وہ بخوبی دیکھ رہا ہے. اس کا علم پوری دنیا پر محیط ہے. وہ خالق کائنات و مالک ارض و سما ہے. اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہم لوگوں پر، بہت ہی بڑا احسان و کرم ہم لوگوں پر کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس اور مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ
بھائی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے خطبے سے جو موضوع چل رہا ہے وہ حقوق الزوجین کے تعلق سے. پچھلے خطبے میں نے چند باتیں عرض کی تھی کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور اس کے تعلق سے کیا حدیثیں بیان کی گئی تھی. آج آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ کہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں, بیوی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں. کیونکہ یہ بھی معاشرے کا ایک فتنہ ہے, گھر کا بگاڑ. میاں بیوی میں نااتفاقی, لڑائی جھگڑا, طلاق, کھلا مقدمہ, کورٹ کچہری, بہت ساری چیزیں ہیں جس کا برا اثر ہمارے معاشرے کے اندر پڑ رہا ہے, ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے, نئی نسل پر پڑ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کے ماحول کو درست کر لیا جائے, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کر لیا جائے. اس سے پہلے کہ بیوی کیا کیا کرے شوہر کے لیے, ضروری ہے کہ آپ کو پہلے دھیان دینا پڑے گا کہ ہم نے بیوی کے لیے کیا کیا. ایک انسان تو اس وقت امید رکھ سکتا ہے اپنی بیوی سے کہ وہ میری خدمت کرے, میری فرما برداری کرے, میری بات مانے. تو اس کے لیے بھی تو شوہر کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے, خصوصیت ہونی چاہیے, صفات ہونی چاہیے. چند خصوصیتیں یہ ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ بیوی میری خدمت کرے, میری بات مانے اور میری چلے, تو سب سے پہلے تو آپ کو بیوی کے نزدیک بہتر بننا پڑے گا, اس کے ساتھ حسن معاشرت کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس بہتر ہے, بیوی کے نزدیک بہتر ہے. آپ کی پرہیزگاری, آپ کی تقوی شیاری کی گواہی کون دے گا کہ آپ بہتر ہیں, آپ کا اخلاق بہتر ہے, آپ کا کردار بہتر ہے, آپ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. اس کی گواہی کون دے گا؟ اس کی گواہی اپنی بیوی دے گی. کیونکہ آپ مسجد میں آ کر کے پرہیزگار بن سکتے ہو, لوگوں کے سامنے آپ متقی ظاہر کر سکتے ہو کہ بہت بڑا میں متقی پرہیزگار ہوں, لوگوں کے سامنے آپ اپنے عیوب کو چھپا سکتے ہو, لیکن اپنی بیوی کے سامنے آپ چھپا سکتے ہیں؟ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے, آپ کس طرح کا انسان ہیں. آپ کی پوری پور پٹی آپ کی بیوی کھولے گی, آپ کا پورا کچا چٹھا آپ کی بیوی کھولے گی. آپ کی بیوی اگر کہہ رہی ہے اس کا کردار صحیح نہیں ہے, اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے, یہ بدتمیز ہے, تو آپ واقعی بدتمیز ہیں. کیونکہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچوں کے سامنے, بیوی کے سامنے وہ پرکھا جاتا ہے کہ شوہر کس طریقے کا کردار ادا کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنی بیوی کے سامنے اگر بہتر ہیں, اچھے ہیں, تو لوگوں کے سامنے بھی اچھے ہیں. باہر تو اچھے ہیں لیکن اندر اچھے نہیں ہیں. اسی لیے حسن معاشرت ضروری ہے. آپ اپنی بیوی کے پاس, بیوی کے نزدیک بہتر بنیے, تبھی امید کریں کہ بیوی ہمارا کہنا مانے گی. دوسری چیز یہ ہے, ایک انسان جب بہو لانے کی کوشش کرتا ہے, نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے, لڑکی لانے کی کوشش کرتا ہے, رشتہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے, سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لڑکی کیسی ہے, جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین, کہ وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے.
بے شرم تو نہیں ہے، بے حیا تو نہیں ہے، وہ نچنیاں تو نہیں ہے، ٹک ٹاک پر ناچنے والی تو نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرنے والی تو نہیں ہے. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو، تبھی نا آپ کا گھر درست ہوگا، آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ. لیکن معاملہ تو الٹا ہے. ہم پہلے سب سے پہلے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے. آج لڑکا بڑا ہو چکا ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، شادی تو نہیں کر رہا ہو، قاعدے کا رشتہ نہیں مل رہا ہے. قاعدے کا رشتہ نہیں مل رہا ہے. قاعدے کا رشتے کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا مقصد ہے؟ قاعدے کا رشتے کا مطلب یہ ہے ایک ہی گھنٹے میں 2 چند پڑو مل جائے. یہ ہے قاعدے کا رشتہ. ایک ہی گھنٹے میں ہم امیر ہو جائیں. ہے کہ نہیں؟ پیسہ دولت ہے کہ نہیں؟ اور یہ دیکھا جاتا ہے 100%. کردار کون دیکھتا ہے؟ دینداری کون دیکھتا ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے. لیکن اگر وہ لڑکی دیندار نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، خوبصورت ہے، بہت زیادہ ہے، اونچے خاندان کی ہے، لیکن آپ کو وہ سکون نہیں دے سکتی ہے. آپ کا گھر جو ہے سکون والا، اطمینان والا نہیں ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھی، نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نوجوانوں، زندگی تم کو بسر کرنی ہے. اس لڑکی کے ساتھ تمہیں رہنا ہے. تمہارے بچوں کا سوال ہے، تمہارے ماں باپ کے اگر ارادے ہیں کہ اپنے لڑکی کی ہم شادی کریں گے، تو ماتا گھرانے کی لڑکی ہم لائیں گے، تو اپنے ماں باپ کی بات مت ماننا. تمہاری زندگی کا سوال ہے. شریعت نے تم کو اختیار دیا ہے، ان کو زندگی بسر نہیں کرنی، تم کو کرنی ہے. اسی طریقے پر لڑکی کو بھی مشورہ ہے. اگر تمہارے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری لڑکی اونچے خاندان میں، اونچے گھرانے میں، مالدار گھرانے میں چلی جائے، چاہے لڑکا شرابی ہو، کبابی ہو، دین سے دور ہو، کلبوں میں جاتا ہو، ہے نا، مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، نبی کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، نہیں جی میری لڑکی جائے گی تو ماں کا گھر میں جائے گی، میری بیٹی صحیح رہے گی، خوش رہے گی. اللہ رحم کرے تو معاملہ تو یہ ہو گیا اس کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں، کہ اہل حدیث لڑکی شیعہ کے گھر میں جا رہی ہے. اس کے گھر میں شیعہ کے گھر میں جا رہی ہے. اہل حدیث لڑکی بریلوی کے گھر میں جا رہی ہے. کیوں؟ نہیں جی یہ ڈھونگ ہے بہت زبردست کہ میری لڑکی تو پڑھی لکھی ہے، ان کو سمجھا دے گی، جا کے دعوت تبلیغ کرے گی، صحیح دین پر لائے گی، وہ بھی اپنے شوہر کو سنبھالے گی، بچوں کو سنبھالے گی، گھر کو سنبھالے گی، یہ دعوت تبلیغ کرے گی. جا کے وہ اپنی زندگی، اپنی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو مال و دولت کے چکر میں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ چاہے کم ہو، مال و دولت کم ہو، خاندان میں تم سے دوسرے خاندان کا ہو، لیکن لڑکا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ شادی کرو، تمہاری لڑکی کی زندگی سکون کے ساتھ کٹے گی. یہی شریعت ہے. اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے، یہی تربیت فرمانی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں معاشرت کریں گے، لڑکی کو دینی لڑکی لائیں گے، اسلامی لڑکی لائیں گے، پڑھے لکھی شریعت کو جانتا لڑکی لائیں گے، تو آپ کا گھر صحیح رہے گا اور آپ کی فرمانبرداری بھی رہے گی. تیسری چیز یہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک نے فرمایا قرآن نساء کے اندر، اور اس کو میں نے پڑھا ہے خطبہ بسم اللہ کے بعد، فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شوہر جو ہے بیوی پر قوام ہے، حاکم ہے،
نگہبان ہے، نگہداشت ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور بات اسی کی چلے گی، مشورہ اس کا چلے گا، گھر کے اندر شوہر کی چلے گی۔ الرجال قوامون بما فضل اللہ، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ذمہ دار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر طریقے سے آپ اس کی نگرانی کریں، آپ کا روب اور دبدبا رہے اس پر، ظلم نہ کرے، تشدد نہ کرے۔ اکثر جو ذمہ دار بنتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، تشدد برتتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پوچھ کرتے ہیں۔ عدل کرے، انصاف کرے۔ تو حاکم کب ہوگا ایک شوہر؟ اس کے لیے دو کوالٹی موجود ہونی چاہیے اس کے اندر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ پہلی بات تو عقلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نفسیت کے اعتبار سے، صلاحیتی اعتبار سے شوہر مرد مضبوط ہو۔ آپ اگر بولے پڑھے لکھے نہیں ہیں، دماغی توازن آپ کا صحیح نہیں ہے، بی بی آ گئی ایم بی بی ایس والی، ڈاکٹر آ گئی، بی بی آ گئی ہائی فائی ایجوکیشن والی، بہت دور چلا، تو اس کو اوپر آپ کی حکومت چلے گی؟ آپ کی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ آپ کمزور ہیں، آپ کی بیوی طاقتور ہے، آپ کی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، مرد کو وہ کوالٹی ہونی چاہیے، تبھی آپ حکومت کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بہت اہم، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، پورا خرچہ شادی بیاہ کا، نکاح کا لڑکا اٹھائے گا، مہر سے لے کر کے ولیمہ تک، اور ولیمہ سے لے کر کے پوری زندگی تک لڑکی خرچ نہیں کرے گی۔ ایسا معاملہ ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو واقعی وہ شوہر ہے تو پورا خرچہ لڑکی کا، تو وہ خرچہ ہی نہیں ہے۔ آج تو لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں خرچہ، لڑکی والے خرچہ کر رہے ہیں۔ پورا خرچہ اٹھانا پڑے گا، مہر بھی دینی پڑے گی، ولیمہ کرنا پڑے گا، آپ کو مکان بھی دینا پڑے گا، سواری دینی پڑے گی، گھر کے سامان آپ کو خریدنا پڑے گا، جہیز کچھ لانا پڑے گا، بیڈ لانا پڑے گا، فریج لانا پڑے گا، چیئر کرسی، کچن کے جتنے بھی سامان، یہ ذمہ داری ہے ایک شوہر کی، تب جا کے وہ حاکم بنے گا۔ ایسے حاکم نہیں بنتا کوئی۔ 2-4 کروڑ روپے اگر حاصل ہو جائے تو اپنی بات مانے گی وہ، چلو جی مجھے بولا چاہیے، میں اپنے پیسے کو واپس لا رہی ہوں، اب تم کہتے ہو پیچھے پیچھے نہیں بن سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اعتبار سے اگر بیوی کو اگر لاؤ گے تو آپ کو امید کرنا کہ واقعی بیوی ہماری خدمت کرے گی، ہماری بات مانے گی، ہماری اطاعت فرمانبردار بن کر کے رہے گی۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، آپ کی نہیں چل رہی ہے گھر کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو پھر تم اس دنیا سے چلے جاؤ، زمین میں دفن ہو جاؤ۔ امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، پھر تم مر جاؤ، مٹی کے اندر گھس جاؤ، زمین میں تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، باہر سیانے بنتے ہیں، شیر کی طرح دھاڑتے ہیں، کمزوروں کو، غریبوں کو وہ دباتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بجلی بند کر کے بیٹھے ہیں، اپنی عورت کے سامنے ان کی نہیں چل رہی، ان کا مشورہ نہیں چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نہیں چل رہی گھر کے اندر، تمہاری حکومت نہیں ہے، حکمرانی نہیں ہے اپنی عورت پر، تو زمین میں زندہ رہنے کا تمہیں کوئی حق ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بیوی کی فرما برداری ضروری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ذمہ داری عائد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے عورتوں کے لیے شوہر کے تعلق سے، کہ کس طریقے سے عورت جنت میں جا سکتی ہے، کس طریقے سے تمہارا گھر سکون والا گھر بن سکتا ہے، کس طریقے سے آپس کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور تمہارے بچوں پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔
صحابی رسول جن کا نام ہے حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک پھوپھی تھی، وہ پھوپھی جو ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کچھ کام کے لیے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے، میری پھوپھی ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ طلب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دے دیا، جب وہ کام سے فارغ ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا شوہر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا شوہر ہے، زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ بہت ہی زیادہ خدمت کرتی ہوں، بہت ہی زیادہ مانگتی ہوں اور ان کے لیے محنت کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں تھک جاتی ہوں۔ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے میرے شوہر کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انتی فانما هو نارک وجنتک۔ یہ عورت سن لے، تم زیادہ سے زیادہ خدمت کیا کرو اور ان کی پرواہ کیا کرو اور محنت کیا کرو، تم غور کر لینا اور فکر کر لینا، یہی وہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر تم ان کی خدمت کرو گی، ان کی بات مانو گی، ان کی اطاعت کرو گی تو تم جنت کے اندر جاؤ گی، اگر تم نے نافرمانی کر دی تو دوزخ کے اندر تمہیں جانا پڑے گا۔ اسی طریقے پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آتا ہے اپنی بیٹی کو لے کر کے، اس کو لے کر اپنی بیٹی کو لے کر کے، کماری بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ میری بیٹی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیٹی انکار کر رہی ہے، کہ کہہ رہی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آپ سمجھائیے، آپ سمجھا اپنے پاس لے کر کے آیا ہوں، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنے والد کی بات تو مان لے، اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، تیرے باپ شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کر لو، تم نکاح کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو وہ لڑکی کیا بولنے لگی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، پہلے آپ حق بتائیے، اس کے بعد شادی کروں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الزوج علی زوجته لو كانت به قرحة فلاستها ام انتصر من خراه سديدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ شوہر کے جسم میں اگر کوئی تھوڑا نکل جائے، پھنسی نکل جائے، شوہر کے جسم میں اگر کوئی زخم ہو اور اس زخم کو وہ چاٹے، شوہر کے نتنے سے اگر خون نکل رہا ہو، پیپ نکل رہا ہو، مواد نکل رہا ہو اور بیوی اس کو کھا لے، نگل لے، اس کو چاٹ کر کے صاف کر لے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا حق ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جسم میں کوئی اگر زخم ہو اس کو اپنی زبان سے وہ چاٹے، نتنے سے اگر خون نکلے، پیپ نکلے، اس کو اگر نگل لے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی کہنے لگی یہ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے ارادے میں اور زیادہ مضبوطی ہو گئی ہے، میں تو اور زیادہ یقین کر لیا، میں نے اور زیادہ اہتمام کر لیا، ارادہ پکا کر لیا کہ آئندہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنی لڑکی کو تم چھوڑ دو، ان کی مرضی کے خلاف تم شادی نہ کرو، اگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو رہنے دو، کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر تم شادی نہ کرنا، بال نامہ رہنا چاہتی ہے، بغیر شادی شدہ رہنا چاہتی ہے تو رہنے دو، اس پر کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بھی بیان فرمایا کہ اس قدر حق ہے شوہر کا بیوی پر، اور پھر یہ کہا کہ اگر وہ شادی کرنا نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی تو کوئی جبر نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ اپنی شرم کی وہ حفاظت کرے،
اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاته وان كانت التنور. شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر بیوی روٹی بنا رہی ہے چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر بلا لے کہ تم میرے پاس آ جاؤ تو اس کو آنا ہی پڑے گا. اگر نہیں آئے گی تو وہ گنہگار ہوگی. وہ اگر نہیں آئے گی تو فرشتے لعنت کرے گی. اسی طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر رات کے اندر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے کسی اور چیز کے لیے وہ بلائے اور اگر وہ انکار کر دے وہ منع کر دے تو پوری رات فرشتے اس بیوی پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو منا لے. پوری رات فرشتے لعنت فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے اس پر جو بیوی کی انکار کرے بلایا نہیں کرتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. جو بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے یا نہیں کرتی ہے وہ اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی. شوہر کا حق ادا کرے گی تو کس کا حق ادا ہوگا؟ اللہ کا حق ادا ہوگا. شوہر کی نافرمان ہے تو اللہ کی بھی نافرمان ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثیں بیان فرمائی ہیں. لوگوں کو ابھارا ہے جس طریقے سے شوہر کے اوپر حقوق ہے اسی طریقے پر بیوی کے اوپر بھی حقوق ہے. اس لیے کہ یہ رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے. یہ اٹوٹ رشتہ ہے. یہ رشتہ جب ختم ہو جاتا ہے ایک بار تو گھر برباد ہو جاتا ہے. بچے بگڑ جاتے ہیں. زندگی میں چاہے وہ سکون نہیں رہتا. تو اگر اطاعت فرمانبردار بیوی اگر ہے تو آپ کو سکون ملے گا. آپ کو محبت ملے گی. آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. اور جب گھر میں سکون نہیں ہے تو پھر آپ باہر کیا کرو گے؟ آپ کس کے لیے کماؤ گے؟ آپ کس کے لیے محنت کرو گے؟ گھر میں تو ٹینشن بھری پڑی ہوئی ہے. بیوی کا فرمان ہے آپ کی بات نہیں مان رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کی طرف سے سکون ملنا ضروری ہے. اور سکون کب مل سکتا ہے؟ جب وہ بیوی آپ کی فرمان کرتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی نام تان کرتی ہے شوہر پر. غصہ ہو جاتی ہے نام تان کرتی ہے باتیں سنا دیتی ہے نخرے کرتی ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر کوئی بیوی لام تان کرتی ہے اپنے شوہر پر شوہر کی بات نہیں مانتی شوہر کا دل دکھاتی ہے پریشان کرتی ہے تو اس موقع پر جو جنت کے اندر گھوڑے ہیں گھوڑے بڑی بڑی آنکھوں والی گھوڑے ہیں وہ کیا کہتی ہے لا توزی امرأة زوجها في الدنيا الا قال زوجته من الحور قاتلك الله. گھوڑے جھانک کر دیکھتی اور کہتی ہے یہ عورت اپنے شوہر کو تم لام تان مت کرو. یہ تو تمہارے پاس چند دنوں کا مہمان ہے. یہ تمہارے پاس چند دنوں کا ساتھی ہے. یہ تو دنیا سے جب رخصت ہوگا وہ تو میرے پاس آنے والا ہے. یہ تو ہمارے ہیں ہم تو ان کو خوشی پہنچائیں گے اطمینان پہنچائیں گے. اس سے لام تان مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر لعنت کرے. تم اس شوہر کو تم برا بھلا کر رہی ہو اس کا دل دکھا رہی ہو جو چند دنوں کا تمہارے پاس مہمان ہے. یہ برے ہی کہتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں بیوی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب دیکھا جہنم کے اندر تو سب سے زیادہ عورتیں تھی. عورتیں جب کیا کہ بتایا عورتوں کی جماعت میں اور نصیحت کی اور فرمایا عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو. سب سے زیادہ تم کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا پھر باللہ کہ وہ کفر کرنے والی انکار کرنے والی عورت تھی شرک کرنے والی عورت تھی؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کن العشیر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت تھی جن کو میں نے جہنم کے
شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے چلی جائے. اس لیے ضروری ہے کہ شوہر کا شکریہ ادا کرے, شکر گزار بن کر کے رہے. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, جب اپنے بیٹے کی بہو سے پوچھا تھا کہ کیا چل رہا ہے معاملہ, گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے تمہارا, جب انہوں نے کہا تھا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہ صبح کو کھا لیتی ہوں تو شام کو نہیں, شام کو کھا لیتی ہوں تو صبح کو نہیں ہے, تنگی ہے گھر کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی مشورے کا فوراً کہا تھا بیٹا تم چھوڑ دو اپنی بیوی کو, طلاق دے دو. کھاتا بھی نہیں کہا, کیونکہ ناشکر گزار بندی ہے یہ, شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی, اس لیے اس کو گھر کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عورتوں کو ڈرایا ہے, نصیحت کی ہے, ابھارا ہے, اسی طریقے پر ان کو خوشخبری بھی سنائی ہے. اور بہت اچھا موقع ہے, مردوں کے لیے تو بہت پابندی عائد ہوتی ہے, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, وہ بھی کرو, یہ عمل بھی کرو, یہ عمل بھی کرو, بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور جنت جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورتوں کے تعلق سے کہ وہ صرف 4 چیزیں کر لے تو جنت کے اندر چلے گی. فرمایا والمرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. کوئی عورت ہے اگر وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, فرمانبرداری کر لے اور اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کر لے, تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا اور کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ. سارے دروازے, جنت کے 8 دروازے, جتنے بھی دروازے سارے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. صرف 4 کام کرنے کی وجہ سے. اب ہر عورت دیکھے, ہر خاتون دیکھے کہ یہ ہم 4 کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وہ پڑھے, رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری مکمل طریقے سے وہ کرے, اپنے شوہر کو خوش رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اس کو منانا بھی پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ گھوم گھام کر کے 2-4 دن کے بعد خود آ کر مجھ سے بولے, ایسا نہیں ہے, منانا پڑے گا. اور یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو کر کے چلے گئے, گھر سے باہر نکل گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو علی ہے ہی نہیں گھر کے اندر. پوچھا یہ بیٹی کہاں, داماد جی کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ناراض ہو کر کے چلے گئے باہر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفداری نہیں کی, تو میری بیٹی ہے, نہیں تمہاری بات صحیح ہے, اسی نے غلطی کی ہوگی, بیٹھے نہیں بلکہ اپنے داماد کو منانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے. تلاش کرنے لگے کہ حضرت علی کہاں چلے گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی چٹائی پر, مسجد کے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. چٹائی بھی نہیں ہے, زمین کے اوپر, مٹی کے اوپر مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے چپ چاپ بغل میں بازو میں بیٹھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں مٹی لگی ہوئی ہے, جا کر کے وہ مٹی ہٹانے لگتے ہیں اور دھیرے سے ادب اخلاق کے ساتھ مٹی ہٹا رہے ہیں اور حضرت علی سے کہہ رہے ہیں ابو تراب اٹھ جاؤ, کیوں ناراض ہو, چلو تم گھر چلو. پیٹ سے بدن سے مٹی ہٹا رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو منع کر کے لائے گھر میں. پھر یہ جب ان دونوں کے درمیان اصلاح فرمائی, مصالحت فرمائی. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو میرا لقب دیا ابو تراب, زندگی میں سب
تو اگر داماد اگر ناراض ہو جائے تو سسر کو بھی چاہیے کہ منائے بیٹی کے ساتھ ساتھ. اس طریقے سے گھر چلتا میرے پیارے ساتھیوں. چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی لفظ کے اندر ایک صحابی رسول آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ای المرأۃ افضل، سب سے بہتر عورت کون سی ہے، سب سے بہتر افضل خاتون کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا والذی تسرہ اذا نظر وتطیبہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ. سب سے بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے شوہر کو وہ خوش کر دے، دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے، اور جب حکم دے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور اپنے نفس اور اپنے مال، شوہر کے مال کی وہ حفاظت کرے. جس چیز کو وہ شوہر ناپسند کر رہا ہے اس چیز کو وہ چھوڑ دے، اور جب وہ شوہر دیکھے تو بالکل شوہر خوش ہو جائے. بیوی بچوں کے لیے شوہر بیچارہ کماتا ہے، باہر جاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، کما کر کے لاتا ہے، لوگوں کے تعریف بھی سنتا ہے. ہاں کبھی کبھی مار بھی کھانی پڑتی ہے، محنت مزدوری میں کبھی کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے. پورے دن ٹینشن میں رہتا ہے کس طریقے سے پیسہ کما کر کے اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالوں. پورے دن کما کر کے اور محنت مزدوری کر کے جب وہ گھر پہنچتا ہے، اور گھر پہنچنے کے بعد اگر اس کی بیوی اس کو خوش نہ کرے، بیوی پر نظر پڑے اور وہ خوش نہ ہو اور زیادہ ٹینشن میں اضافہ کر دے، تو پھر ایسی بیوی پر اللہ کی لعنت ہے. ایسی بیوی پر اللہ کی لعنت ہے. اس کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ محنت مزدوری کر کے آیا ہوا ہے، محنت کر کے ہمارے لیے اتنی چیزوں کو برداشت کر کے تکلیفیں اٹھا کر کے آیا ہوا ہے، کہ کیسے خوش ہو، جب دیکھے تو خوش ہو جائے. تو حلیہ بھی تو بنانا پڑے گا، باتیں بھی تو کرنی پڑے گی، دل لگے گی. میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں یہ صرف سمجھ لیجیے آپ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ تو جانتے ہوں گے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ کو معلوم ہے ابو طلحہ حضرت ام سلیم صحابیہ ہے، لیکن شوہر گھر میں نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں. تو ام سلیم کے گھر کے اندر موت ہو گئی، لڑکے کا انتقال ہو گیا. آج اگر لڑکے کا انتقال ہو جائے، کسی گھر کے اندر موت ہو جائے، میرے پیارے ساتھی، عورت وہ بھی مچاتی ہے، لوہا کرتی ہے، چیختی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے. محلے کے اندر اگر 5 مسجدیں ہیں تو 5 مسجد کے اندر اعلان لگتا ہے موتوں کا، جنازے کا، موت کا. میرے پیارے ساتھیوں، گھر کے اندر لڑکا مرا ہوا ہے، انتقال ہو گیا، شوہر نہیں ہے. ام سلیم نے کپڑے سے اس کو ڈھانپ دیا، گھر کے کونے پر رکھ دیا. تمام گھر والوں سے کہہ دیا کہ بتانا نہیں ہے، شوہر آنے والا ہے، خوش رکھنا ہے. میں بتا دوں گی کہ تمہارے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو دل میں تکلیف پہنچے گی، صدمہ پہنچے گا. اپنے شوہر کو میں صدمہ پہنچانا نہیں چاہتی، تکلیف دینا نہیں چاہتی، خوش رکھنا چاہتی ہوں. گھر کے اندر موت ہے، شوہر گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لڑکا کہاں گیا؟ کہنے لگے پہلے سے زیادہ بہتر ہے. وہ بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے کھانا بناتی ہے، سجتی ہے، سنوارتی ہے، اچھے اچھے کپڑا پہنتی ہے، اور پلیٹیں لگاتی ہے، دسترخوان لگاتی ہے، اپنے شوہر کو کھانا کھلاتی ہے، اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے رات میں سوتی بھی ہے، ہم بستری بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے. صبح اٹھ کر کے وہ کہنے لگی آپ بتائیے اگر کسی کی امانت ہے اور وہ امانت مانگے تو کیا آپ دینے میں کوئی تردد کریں گے؟ منع کریں گے؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ اولاد ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی، جس کی امانت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے. وہ غصہ بھی ہوا اور ناراض ہو کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن پوری رات مجھے
حافظ قرآن بنے، سارے کے سارے محدث بنے، سارے کے سارے عالم بنے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر بیوی نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی، تو ان کا اچھا اثر بچوں پر بھی پڑے گا، بچوں پر بھی پڑے گا. یہ ہے نیک بیوی ہونے کی حسرت اور نیک بیوی ہونے کا فائدہ کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اسی حدیث کو اگر تم اپنا لو، یہ عورتوں کی جماعت تمہاری زندگی میں جائے گی، تمہارا مسئلہ سلجھ جائے گا. اس حدیث کو اپنا لو، بس وہ اس طریقے سے خوش کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں، ہمارے بچے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. کیوں بگڑ رہے ہیں؟ ہماری عورت صحیح نہیں ہے، ہماری بیوی صحیح نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ایک بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کرو، تبھی گھر خوشحال ہو سکتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی مدرسہ کھولو، مدرسہ کھولو، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ. بنائے گا کو آپ بنا، آپ کے لیے بنا ہے. میں کہتا ہوں پوری جماعت کے جتنے گھر ہیں، ہر گھر سے ایک لڑکے کو آپ کرو. کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں، ایک ایک گھر سے ایک لڑکے کو آپ کر دو. مسجد میں ڈالے وہ صبح سے شام تک. آپ حافظ بنائیے، قاری بنائیے، پھر دیکھو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. لیکن ہم تو نہیں بنائیں گے کہ ہمارے ذہن میں دنیا داری کا دھوم سوار ہے. یہ قاری بنے گا، مولوی بنے گا، امام بنے گا تو دھکے کھائیں گے چاروں طرف. ہم کو تو پیسے چاہیے، بزنس چاہیے، ہم تو تاجر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے. ہم مولوی کیوں بنائیں گے؟ مولوی تو بنیں گے جو کہ بہار سے پکڑ کے لاؤ، بنگال سے پکڑ کے لاؤ، میوات سے پکڑ کے لاؤ. یہ ہم کچھ قاری بنیں گے اور ہم صرف دنیا کمائیں گے بیٹھے بیٹھے. ہمارے لیے بنائیں. ہمیں سوچتے ہیں کہ 100 بچوں کا جو جھوٹ، 1 گھنٹے کی تعلیم دو تو عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا. یہ کبھی نہیں بن سکتا ہے. یہ خام خیال میں مت رہنا. اس کے لیے وقت کرنا پڑتا ہے، زندگی وقت کرنا پڑتا ہے. 10 سال لگاؤ، ساری چیزوں کو ساری چیزوں سے ہٹانا پڑتا ہے. بچے کو ڈالو، پھر بناؤ حافظ و قاری. ہم تو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تو وقت کا بڑا بڑا ہوا ہے. کیوں نہیں بنا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ کیوں نہیں بنا رہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کوشش تو کریں کم سے کم. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں. کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. شکوہ شکایتیں ہوتی رہے گی لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے. ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے. ہمارا گھر اسلامی گھر نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنے منہج، اپنے فکر افکار کو، اپنی سوچ کو تبدیل نہ کریں. باتیں تو بہت تھی میرے پیارے ساتھیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری برائیوں کو دور فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما.